السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے فرعون پر اللہ تعالیٰ کے 5 بڑے عذابوں کے بارے میں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاؤں کی توہین اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں پر اللہ تعالیٰ نے جو دردناک عذاب نازل فرمائے، وہ عذاب اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے الگ ہے۔ ناظرین، فرعونوں پر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذاب نازل کیے۔ 5 عذاب ایک ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو 7 دن تک رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا اور پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکلیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ذکر فرماتا ہے کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور ذات والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 دردناک عذاب نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعونیوں کے کھیت و باغات سب برباد ہو گئے اور اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمان اور فرعونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس عذاب کو ٹال دیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین میں ایسی سرسبزی اور شادبادی نمودار ہوئی جو اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام کی تمام کھیت شاندار ہو گئی، غلہ اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعون کہنے لگے، یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر پھر سے سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرما دیا۔ اس عذاب سے ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئی۔ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت باغات کو کھا گئی اور پھر ان کے گھروں میں بھی داخل ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات اسی طرح محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو دیکھ کر جب یہ فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑوا دیں تو ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد رسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن یہ عذاب ختم فرما دیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام و سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہمارے جو کھیت باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ الغرض فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ بعد تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب سے زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر فصلوں کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑوں تک کو کھا گیا۔ یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سر کے بالوں اور داڑھیوں تک کو کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے فرعونی نہ تو کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا اور ان کے پاخانے کے راستے سے باہر نکلتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر بھوک کے مارے فرعون نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ فرعون جب بھی پاخانہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخر کار فرعون نے تنگ آ کر یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور ان پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ یہ عذاب 7 دن تک رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی وعدہ خلافی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی کہنے لگے کہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا۔ اس طرح جب 1 ماہ گزرا تو اس بار اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجلسوں میں ہزاروں مینڈک داخل ہو جاتے۔ فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک داخل ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر فرعونی کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کے فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، آپ اس عذاب کو ہم سے دور کریں اور بنی اسرائیل والوں پر ظلم نہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن اس عذاب کو ختم فرما دیا۔ لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعون اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر 5واں عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم فرعونیوں کے تمام چشمے بھرے ہوئے اور تمام نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس وقت فرعون سرکش نے تمام فرعونیوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام برتن خون سے بھرے پڑے ہیں جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی نکالیں، لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو پانی نہایت ہی صاف اور شفاف نکلتا، اور جب فرعونی اسی برتن اور اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے اور پیاس کے مارے تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں، لیکن اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے مسلمان اور فرعونی منہ لگا کر پانی پینے لگے، لیکن مسلمان کے منہ میں تازہ پانی آتا جبکہ فرعونیوں کے منہ میں تازہ خون۔ آخر کار تنگ آ کے فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا کر چوسنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اور یقین دلانے لگے کہ ہم اس بار آپ پر یقین لے آئیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائیں اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہوزاری سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے فرعونیوں پر عذاب ختم کر دیا۔ اس طرح تمام فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون کے ساتھ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا
دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، فرعون وہ واحد بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک کے لیے اسی طرح گلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔